ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں، اس وقت اللہ عز و جل نے ہمیں اسلامی برسوں کے اعتبار سے، اسلامی سن کے اعتبار سے 1447ویں ہجری کے دوسرے جمعے میں اس وقت داخل فرمایا ہے۔ 1447 ہجری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کو 1447 سال ہوئے۔ اب اس 1447 میں 13 سال مکی دور کے داخل کر لیجیے تو یہ ہو جائیں گے 1460 سال۔ 47 میں 13 سال اور اگر جوڑ لیں تو یہ ہو جائیں گے 1460 سال۔ اس کا معنی نزول قرآن کو 1460 سال ہوئے، اور پھر نزول قرآن جب شروع ہوا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس لیے اس 40 کو بھی اس میں جوڑ دیا جائے تو پورے 1500 سال ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ یہ سیدھا سیدھا کیلکولیشن ہے، آپ دیکھیں اس کو سمجھ لیجئے۔ 1447ویں ہجری شروع ہوئی، یہ ہجری 1447ویں ہے، مطلب 1446 سال پورے ہوئے اور 1447 ہجری پوری شروع ہو گئی۔ 1447 میں 13 سال جو ہے، جس کی 13 سال کی دعوت کی عمر ہے مکے کی، اس کو جوڑیں تو 1460 سال ہوتے ہیں، اور آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس لیے اس 40 کو بھی جوڑ لیں تو ٹھیک 1500 سال ہو جائیں گے اس ہجری کے مکمل ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ہمارے یہاں اسلام میں ایک بات آپ کو بتا دوں، الحمدللہ اس دین پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے میرے ملک۔ ایک ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، یہاں جو کچھ ہے سب کے سب حقائق ہیں، یہاں فرضیات پر نہیں چلتا۔ کوئی ایسی چیز جو انسانی عقل قبول نہ کرے اس دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دین کا کوئی حکم جو انسانی عقل کے خلاف ہو آپ ایک حکم نہیں بتا سکتے، بلکہ ایسے احکام جس کو 1500 سال سے امت مان رہی تھی اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اب اس کے بعد سائنس نے تحقیقات کر کے یہ بتایا کہ ہمارے سارے مفروضے غلط تھے، صحیح یہی ہے جو اسلام کا قانون ہے۔ بہرحال اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ اب ظاہر ہے خرچ نہ کر دو سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور پھر آگے فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی محبوب چیز کیا ہے؟ یہاں آپ کا خادم عرض کر دے، اور آپ بھی انشاءاللہ اس بات سے پورا اتفاق کریں گے کہ آدمی کی محبوب چیز کا جو اسٹینڈرڈ ہے یہ وقت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، وقت کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بہت بھوکا ہو تو اس کے لیے سب سے محبوب چیز کھانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہو، اس وقت اگر کوئی اس کو نوٹ کی بنڈل بتائے تو اس کو کوئی کام نہیں، اس کے لیے محبوب ترین چیز ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ ان محبوب ترین چیزوں میں جس چیز کو آدمی سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے وہ اپنی جان ہے۔ ایسا بھی کوئی آدمی ہے یہاں جو اپنی جان سے محبت نہیں کرتا؟ یعنی آدمی جو ہے سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے، اپنی زندگی سے کرتا ہے۔ یہ عام انسانوں کا قانون ہے، عام انسانوں کا قانون عرض کر رہا ہوں۔
سارے انسانوں کے، دنیا کے سارے انسانوں سے پوچھا جائے تم کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے، تو وہ کہے گا میری زندگی۔ اور کبھی کبھی وقت آتا ہے جب اس کی زندگی کو بچانے کے لیے تو وہ اپنی ساری سب کچھ خرچ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فیصلہ اللہ کا لاگو ہوتا ہے۔ یہ عام انسانوں کا قاعدہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب ترین عام انسانوں کے نزدیک اس کی جان ہوتی ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایمان والے، میں نے کیا بتایا کہ سب سے زیادہ محبت جان سے، یہ عام انسانوں کا قاعدہ ہے، لیکن اہل ایمان جو ہیں اپنی ایمان کی دولت کی برکت پر اللہ نے ان کی سوچ کا رخ یہ کر دیا ہے کہ جان سے محبت تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، سارے انسانوں کی محبت جان پہ آ کے رک جاتی ہے، لیکن اہل ایمان کی محبت جو ہے جان سے بھی زیادہ اگر وہ پسند کرتا اور محبت کرتا تو اپنے اللہ سے کرتا۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب یہ مضمون یہاں پر رک جائیں، اب آگے کا مضمون دیکھیں۔ یہ ماہ مکرم جو ہے محرم الحرام، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا اسلامی سال جو ہے اس کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی جو 10 تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، ہمارے یوم عاشورہ جو ہے وہ صرف ایک واقعے کے ساتھ عموماً لوگ جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا مطالعہ الحمدللہ تفاسیر کا، احادیث مبارکہ کا اور دینی کتابوں کا ہے، وہ یہ جانتے ہیں، یہ دیکھیے اللہ کے فیصلے، اللہ نے کس چیز کو کس چیز کے لیے پسند کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہمیں صرف معلوم ہو جانا کافی ہے۔ مثلا رمضان کا مہینہ، کتب سماوی، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کے لیے اللہ نے اس ماہ مکرم کو قبول فرمایا۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ سارے صحیفے بھی رمضان میں نازل کیے گئے، اور جو 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی گئی وہ 4 کی چاروں کتابیں بھی رمضان میں نازل فرمائی گئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے جس پر انسانی ہدایت کا دار و مدار ہوتا ہے، اللہ نے رمضان کو قبول فرما لیا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس ماہ مکرم کی 10 تاریخ جس کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے، اس 10 تاریخ کو اگر تفاسیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس دنیا انسانیت کے اہم ترین معاملات جو ہیں وہ سب کے سب 10 تاریخ کو ہی پیش ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ اللہ کی حکمتیں اللہ جانے، ہمیں صرف معلوم ہونا چاہیے کہ اس تاریخ کی اتنی اہمیت ہے رب کائنات کے نزدیک کہ ایک تاریخ، اس ایک ہی تاریخ میں اہم ترین واقعات اگر آپ دیکھیں تو سب کے سب اسی 10 محرم کو پیش ہیں۔ مثلا سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کی توبہ کا قبول ہونا بڑا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان سے بالکل قریبی زمانے میں بیچ میں 2 انبیاء اور گزرے، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ 2 انبیاء جو ہیں میری معلومات کے مطابق حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان ہیں، اور اس کے بعد معروف نبی جو ہے حضرت نوح علیہ نبی الصلاۃ والسلام، ان کا دور ہے۔ اور حضرت نوح کی تاریخ کو قرآن نے جس طرح بیان فرمایا، اکیلے نبی ہیں، یہ خیال ہے، اکیلے نبی ہیں جن کی دعوت کی عمر کو قرآن نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ نبی الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی کی دعوت کتنے برس رہی؟ اب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو جوڑ کر آدمی دیکھے تو بھئی کتنا زمانہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما فاخذہم الطوفان۔ فرمایا ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ یعنی اگر ایوریج عمر کبھی 50 سال ہم جوڑ لیں تو 19 نسلیں گزر جائیں
950 سال کس کو بولتے ہوگا؟ اور 950 سال یہ ان کی دعوت کی عمر ہے. اس کے پہلے کی عمر، چونکہ نبوت کو عام طور سے اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس 950 سال میں اگر 40 سال اور جوڑ لیا جائے تو 990 سال ہوں گے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد آپ 60 سال تک زندہ رہے. اس طرح 1050 سال عمر ہے نوح علیہ السلام. اور 950 سال تک جس اللہ کے نبی نے اپنی امت کے مظالم کو اور ان کی سختیوں کو برداشت کیا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، کیسا صبر ہوگا اس نبی کا، کیسی قربانی ہوگی اس نبی کی، آپ انداز کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا انداز ہوگا؟ ہم کیا انداز؟ ہم نے ساری تکلیفیں، ہم نے مشقتیں اٹھائی ہیں، ہم نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے بھی رنج جھیلے ہیں، لیکن یہ سب کے سب ہم نے دنیا کے لیے کیا. دین کا تو معاملہ یہ ہے جیسے ہم کو ابا کا مکان مل گیا ویسے ابا کا دین مل گیا. کیا محنت کیا دین کے لیے ہم نے؟ اصل میں قدر و قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے کچھ خرچ کیا. ابھی بھی وقت ہے. دین کے لیے اپنی جان اور اپنی مال کو لگا کے دیکھو تو تم کو احساس ہوگا کہ دین کیا ہے اور اللہ نے کیا عطا فرمایا. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں جو طوفان آیا، جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے، اور جس طوفان نے اس وقت جتنی دور تک انسانی آبادی تھی، بہت دور تک انسانی آبادی نہیں تھی، یہ طوفان نوح شروع ہوا عراق سے. یہ خیال ہے عراق سے شروع ہوا، اب پھر جتنی دور انسانی آبادی تھی اس پورے علاقے کو اس نے گھیر لیا، اور 6 مہینے تک یہ مسلسل زمین اپنے پانی کو اگلتی رہی اور آسمان کے جھرنے برس. 6 مہینہ آپ سمجھیں. اور اس کے بعد قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی، اور کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو پی جا، اور اے آسمان تو تھم جا. اس سورہ ہود کی آیت ہے. قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء، پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، معاملہ چکتا کر دیا. یہ بھی جس واستوت علی الجودی، جناب نوح کی کشتی جو تھی واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر جا کے رک گئی، اور یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. اور اس کے بعد یہ زمانہ آگے چلتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ نبی السلام کا دور آتا ہے، اور پھر آپ کے اوپر جو حالات آئے یہ کوئی موقع نہیں ہے اس کا. طاقت وقت، حکومت وقت کو عام طور سے اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو غرور اور تکبر ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے وقت کا فرعون ہوتا ہے. تو نمرود جو تھا اس کو بھی یہ لگا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کے اس بندے کو آگ میں جلا دیا جائے. آگ میں ڈالا گیا، اور پھر ارشاد ربانی، آگ خود نہیں جلاتی بلکہ آگ کے پیچھے جو اللہ کا امر ہوتا ہے وہ جلاتا ہے. اور پھر رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم پر. یہ دن بھی محرم کا 10 تاریخ تھی، عاشورہ محرم. پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام کا دور آیا، اور پھر بنی اسرائیل کو کن کن آزمائشوں سے اللہ نے گزارا. میں سمجھتا ہوں تاریخی اعتبار سے میری معلومات کم ہے، ظاہر ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھتے ہیں اس میں جانے کتنے لوگوں کتنا مطالعہ ہوگا، لیکن ایک آزمائش جو بنی اسرائیل کی تھی میں سمجھتا ہوں اس کے آگے پیچھے کبھی دنیا میں کسی قوم پر نہیں آئی. وہ یہ کیا تھا
قرآن نے فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جس سے میں نے تم کو نجات دی۔ وہ یہ کہ فرعونی تم پر سخت مصیبتیں ڈال رہے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آزمائش تاریخی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کسی قوم پر نہیں۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا یہودیوں کے ساتھ وہ اپنی جگہ ہے، وہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ بنی اسرائیل کے ساتھ کہ کسی قوم کے لیے من حیث قوم یہ قانون لگا دیا جائے کہ ان کی ایک ایک عورتوں کا ریکارڈ رکھا جائے، جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کی ولادت کے موقع پر اس بات کو چیک کیا جائے کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اس کے سامنے قتل کر دو۔ برسوں چلا یہ کیا حال ہوا ہوگا اس قوم کا۔ اور اگر یہ طریقہ بہت دن تک چلے تو ایک قوم جو ہے وہ سرے سے بے نام و نشان ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آیا، ہر ظلم جو ہوتا ہے اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کا خیال رکھو۔ آج بھی جو ظالم اہل ایمان پر ظلم توڑ رہے ہیں، وہ چاہے غزہ میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہو یا اس ملک ہندوستان میں، ان ظالموں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ اپنے عروج پر اتنا ہی نہیں، کسی شاعر نے کہا اور خوب کہا کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس فرعون کا بھی آخری وقت آیا اور اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو اس کے پورے تکبر کے ساتھ نہیں، اس کی پوری لشکروں کے ساتھ دریا میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اور وہ دن بھی عاشورہ محرم تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں، دنیا انسانیت کی بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ اسی عاشورہ محرم اور اسی میں دیکھو، یہ دین جو ہے نا، جو میں نے آیتیں جو شریفہ پڑھی، یہ دین قربانیوں کی بنیاد پر ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین قربانیوں کی بنیاد پر ہم تک پہنچا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے ایک اصول اور وہ اصول یہ ہے کہ خلافت کا انتخاب کیسے ہوگا، خلیفہ وقت کا انتخاب کیسے ہوگا۔ اس میں ایک طرف یزید ہے، منمانی پر ہے، اور دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اس بات پر ہیں کہ نہیں، میرے نانا کا دین جو ہے وہی حق ہے اور اسی کے اصول پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اس ایک اصول کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے معصوم بچیوں کو بھی قربانی دے دی اور اپنی ذات عالی۔ اور اس واقعے کے پیچھے ایک بات کا خیال رکھو، یہ جب واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے 50 سال سے کچھ زیادہ کی مدت ہوئی، 52 سال کا وقفہ ہے، اس لیے کہ بیچ میں 4 خلفاء ہیں۔ 4 خلفائے راشدین میں سے بھی یہ خیال رہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر بعد میں باقی 3 خلفاء سیدنا عمر فاروق مدینہ طیبہ میں شہید کیے گئے، حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ میں قصر خلافت میں شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں شہید کیے گئے۔ پوری تاریخ جو ہے، یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، شاید آپ اس کو یاد رکھ سکیں کہ جب آدمی کی آنکھوں پر اقتدار کی ہوس
مجھے اقتدار چاہیے۔ جب اقتدار کی ہوس آدمی پر چھا جائے تو اس کے بعد اس کو کچھ دکھائی نہیں۔ اس واقعہ کربلا میں سامنے جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا ہے، کیا وہ حضرت حسین کے جاننے والے نہ تھے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی حسین ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حضرات حسنین ہوں گے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی وہ حسین ہیں جن کے گلے پر جناب رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے؟ یہ وہی حسین ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے مبارک پر سوار کیا ہے۔ یہی وہ حسین ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے اور حضرت حسین آپ کی پشت مبارک پر آ کر سوار ہو جاتے تو رسول اللہ کا سجدہ تبھی، جب تک حسین اتر نہ جاتے رسول اللہ کے پیٹھ سے، جب تک آپ سجدے ہی کی حالت میں رہتے۔ جانتے نہیں تھے وہ، سب جانتے، لیکن اقتدار کی ہوس، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے دوستو، میری اوقات نہیں لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ صرف اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے لیے اللہ کے دین کے احکام کو اللہ کے لیے کبھی پس پش مت ڈالو، یہ گناہ عظیم۔ عرض یہ کر رہے تھے کہ یہ عظیم واقعہ بھی شہادت حسین کا بھی اسی عاشور محرم کو پیش آئے، لیکن یہ بات بھی عرض کر دیں کہ یہ دین جو ہے یہ اصل میں ان قربانی دینے والوں کے خون کی سرخی سے روشن ہے جنہوں نے اول دن سے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس دین میں شہادت کے مقام پر جس خاتون نے پہلے حصہ لیا، کہتے سمیہ خاتون ہے، 70 سال سے زیادہ عمر کے خاتون ہے سمیہ، اور مکہ معظمہ کا وہ دور ابتدائی دور ہے جب اس خاتون نے اسلام کو قبول کیا، چونکہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، اور جہاں حکومت ہو وہاں بھی کون سا قانون چلتا ہے؟ وہاں بھی تو میرے باپ کا جو ہے وہی چلتا ہے نا، کون سا قانون چل رہا ہے اس ملک میں؟ وہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں تھی۔ جب اس خاتون نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل جس کی دادا گیری چلتی تھی مکے میں، وہاں کے سرداروں میں جس کی گنتی ہوتی تھی، اس نے اس خاتون کے دونوں پیروں میں رسی باندھی اور ان دونوں رسیوں کے سرے کو 2 اونٹ کے گردن میں باندھا اور دونوں اونٹوں کو مخالف رخ میں دوڑا دیا، اور یہ سمیہ کھڑے سے 2 ٹکڑا ہو گئی۔ اس عورت کی قربانی پہ یہ دین کھڑا ہوا ہے، یہ دین کھڑا ہوا ہے۔ اس خالد بن حضرت حمیرہ حمزہ کی شہادت پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور عمر میں قریب آپ کے برابر ہیں، بچپن ساتھ میں گزرا ہوا ہے، اور یہ وہ شہید ہے جو غزوہ احد میں شہید کیا گیا، اور جس کی شہادت کے واقعے کو اگر بیان کیا جائے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں سکے۔ میرے بھائیوں، ان ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں، اور اس میں پھر یہ مقام شہادت کس کو ملے کس کو نہ ملے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ موت جو ہے نحن قدرنا بینکم الموت، قرآن نے کہا ہم نے تمہاری تقدیر میں موت کو لکھ دیا۔ جس اللہ نے میری تقدیر میں موت کو لکھا ہے اس نے میری تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا کہ میری موت کیسے آئے، میری موت، لیکن موت سے کوئی بچ جائے یہ اللہ کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے موت کو اس نے مقدر فرما دیا۔ موت کیسے آئے گی؟ اب موت کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہو۔ اصل چیز جو دعا کرنے کی ہے، کوئی شخص یہ دعا کرے اللہ مجھے موت نہ آئے، الو کا پٹھا ہے، بیوقوف ہے، یہ کوئی دعا کرنے کی چیز، ایسا کیسا موت نہیں آئے گی؟ اللہ کا قانون آئے گی تجھے۔ یہ دعا کر، اے اللہ جب موت آئے تو تیری رضا پر آئے، موت آئے تو ایمان پر آئے، موت آئے تو اس وقت تو مجھ سے راضی ہو، تیری ناراضگی پہ موت مت دینا ورنہ میرا کہیں ٹھکانا نہ لگے گا۔ اے اللہ جب میری روح قبض کی جائے، چاہے بستر پہ کی جائے، چاہے کسی اسپتال میں
کی جائے یا جہاں تیری مرضی مبارک ہو وہاں میری روح قبض ہو، لیکن جب میری روح قبض ہو تو میرا آخری جملہ جو میری زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے۔ جس کلمے پہ تو نے مجھے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی کلمے پہ مجھے موت دینا، یہ دعا کرنے کی چیز ہے۔ مجھے موت نہ آئی ہے، اپنی عمر کی برکت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ مجھے طویل عمر عطا فرما، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، میرے بال بچوں کی عمر میں یہ دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے موت نہ آئے یہ دعا جائز ہی نہیں ہے۔ اب اس موت کے جو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے، اس میں ایک طریقہ وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ فَوَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، لفظ تو قتل ہے، اس کا جو ترجمہ کریں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اور تم نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے کیسی زندگی ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ جس چیز کو قرآن نے لا تشعرون کہہ دیا وہ آدمی کے شعور میں آئی نہیں سکتی کبھی۔ یہاں تو یہ بات فرمایا اور دوسری کو فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ موت کی بہترین شکل جو ہے وہ جو ہمارے نزدیک ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کی موت عطا فرمائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس فیصلے میں آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار، سیف کہتے ہیں عربی زبان میں تلوار کو، سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت امیر حمزہ کی جب میں نے بات کی تو وہاں بتا دوں کہ سید الشہداء کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کو دیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کو آپ نے لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور یہ غزوہ احد میں جو حالات جنگ بدلے اس وقت حضرت خالد جو تھے، خالد بن ولید، اور مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کی تدبیر سے وہ حالات بدل گئے تھے کہ غزوہ احد کی فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی اس میں۔ وہ سب جو ہوا اس کے پیچھے دماغ جو کام کر رہا تھا وہ خالد بن ولید کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت وہ مشرکین مکہ کا اللہ نے اسلام عطا فرما دیا، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جنگی مہارت عطا فرمائی تھی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوتے تو الحمدللہ اس جنگ کے بارے میں یہ سمجھ لیا جاتا کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہو۔ اتنا زبردست اللہ نے ان کو اس کی تدبیریں عطا فرمائی تھی، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن یہی خالد بن ولید جن کا پورا جسم جو تھا وہ زخموں سے چور تھا، سر سے لے کر پیر تک پورا بدن جو تھا وہ زخموں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہی خالد بن ولید جو سیف اللہ جن کو لقب دیا گیا تھا، ان کی وفات جو ہوئی وہ بستر مرگ پر ہوئی، شہادت اللہ نے ان کی تقدیر میں لی تھی۔ یہ معاملہ اللہ کا میرے بھائیوں۔ اب آخر میں عرض کریں جو تھوڑا سا وقت بچا ہے وہ یہ کہ اس عاشورہ محرم پہ کرنا کیا ہے۔ عاشورہ محرم پہ اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں دین کے لیے آج تک کیا کرتا رہا ہوں اور مجھے مستقبل دین کے لیے کیا قربانیاں دینی ہیں۔ اور قربانی اپنی ذات سے شروع کرو، اور قربانی شروع کرو نماز کی پابندی سے، اور نمازوں میں بھی نماز فجر کا ذرا خاص طور سے خیال رکھو، یہاں سے شروع کرو قربانی۔ خالی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا اس سے بات نہیں بنے گی، وہ قربانیاں اس لیے تھیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور ہم بھی اپنی زندگی کو صحیح کر لیں۔ دوسری بات بہت ہی اہم جو تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے عاشورہ محرم کا روزہ۔ جس طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح عاشورہ محرم کے روزے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اب اس روزے کے بارے میں اکیلا نفل روزہ ہے
باقی کوئی بھی نفل روزہ جو رکھنا ہے وہ ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے، وہ چاہے جمعے کے دن ہی آئے، کوئی حرج نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ایک ایسا نفل روزہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی پسند یہ تھی کہ اس روزے کو اکیلا نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کے روزے کو ملا لیا جائے۔ 9 یا اصل روزہ تو عاشورے کا 10 تاریخ کا ہے، اصل روزہ 10 محرم کا ہے، لیکن آپ کا مزاج مبارک یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے تاکہ یہودیوں کے روزوں سے ہمارا روزہ الگ پہچانا جائے۔ لیکن جس سال آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال مجھے اللہ نے رکھا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا، لیکن وہ اگلا سال نہیں آیا۔ جس سال آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ محرم آپ کی حیات طیبہ کا آخری۔ اس لیے علماء کے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا، لیکن یہ آپ کا مزاج مبارک تھا، 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا تو بہتر یہ ہے کہ 9 یا 11 کو اس کے ساتھ ملا۔ لیکن اگر کوئی اکیلا عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، مثلا آپ دیکھیے ایک خاتون نے 10 کا روزہ رکھا اور اس نے سوچا کہ میں انشاءاللہ کل کا بھی رکھ لوں گی 11 کا، اور وہ بیچاری اس حال میں آ گئی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کو عاشورے کا روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ اصل روزہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ 10 تاریخ کا روزہ، 10 کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا لے، یہ بہت بہتر۔ لیکن اگر کوئی صرف عاشورے کا بھی روزہ رکھے تو وہ روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر جو ہوگا، مزاج رسالت سے اقرب ترین جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ کا معاف کیجیے، 2 اعلانات ہیں، بھول ہی گیا تھا۔ ایک اعلان یہ ہے کہ 9 جولائی بروز بدھ بوقت بعد نماز عشاء فوراً جامع مسجد مونپورے میں ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھانوی شاہی امام پنجاب یہ تشریف لا رہے ہیں، جن کا بیان ہوگا 9 جولائی آنے والا بدھ بوقت بعد نماز عشاء فوراً جامع مسجد مونپورہ۔ اور ہماری اس مسجد میں کل اور پرسوں یعنی سنیچر اور اتوار بعد نماز عشاء فوراً ایک پروگرام ہونے والا ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے تحفظ شریعت اور عظمت صحابہ۔ اس میں جو مقررین تشریف لا رہے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی بنگلور سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی بھیونڈی سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات کا بیان ہوگا کل اور پرسوں بعد نماز عشاء فوراً اسی مسجد میں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر آپ ثواب دارین حاصل فرمائیں۔